آپ کا سوال پہلے بھی جواب دیا تھا. یہاں ایک ایک شخص کے پیچھے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں, یہ یاد رکھیے. یہاں جو لوگ آئے ہیں, میں نے سب کی تفصیل سے انٹروڈکشن بھی کرائی, یہ اپنے اپنے ضلعوں میں ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں فالوئنگ ہے. تو ہم نے یہ نمبرز میں ہم نہیں گئے. اگر ہم نے کنونشن بھی کریں گے, آپ نے سوال کیا کہ تعداد کا, ہم کنونشن بھی کر کے دکھائیں گے, ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ممبرز آئیں گے. یہ چیدہ لوگ تھے جو مختلف جگہوں سے آئے, اور یہ عہدیداران تھے, بانی رہنما تھے. ان کے پیچھے بڑی تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو ان کو آپ تعداد میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کس خیال میں جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ایک پشاور کے ایک نوائی گاؤں میں ہوا جو بے نامی تھا, جو 2 درجن لوگ تھے, آپ کہتے ہیں اتنی ان کی 8 لاکھ ممبرشپ ہے, تو 2 درجن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ قبول ہے قبول ہے. یہاں ہم جو لسٹ بنائی ہے, جو لوگ آئے ہیں دستخط شدہ, ان کے کریڈینشلز کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے. کیا پی ٹی آئی نے ان 2 درجن لوگوں کی کوئی شناخت تک کی ہے؟ تو آپ اتنے بڑے دھوکے کو ہم کیسے قبول کریں؟ تو یہ جو تعداد ہے, یہ تعداد بھی ہم آپ کو اگلا جو ہمارے 2-3 مراحل سے گزریں گے تو ہم بڑے کنونشن بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے. ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فالوئنگ ہے. بابر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ یہ پروسیس جو ہے انتخابات کے بعد مکمل ہوگا, تو آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات, کیا آپ نے پہلے یہ کرنا تھا تاکہ آپ بھی الیکشن میں حصہ لے پاتے, یا آپ کی بھی نااہلی اس کو سمجھا جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک بانی ممبر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہے, آپ کے بانی ممبر اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے دوسرا سوال ہے نا کہ جو آپ نے کہا کہ بانی ممبر یا بانی چیئرمین کا آپ کہہ رہے ہیں, ممبر بھی ہیں چیئرمین بھی ہیں. دیکھیے اگر وہ جیل میں ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے سال کہا کہ یہ تباہی کی سیاست ہے, یہ آپ جو ہے یہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں, آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. آپ میری ساری جو ویڈیو ٹاکس ہیں الیکشن کمیشن کے باہر نکالیے, کون تھا جو اس وقت نشاندہی کرتا؟ میں 1.5-2 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو ہوگا, پاکستانی اداروں کو ہوگا, پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے اس کو ہوگا, اپنی قیادت کو ہوگا. تو یہ جو راستہ انتشار کا اپنایا, یہ کوئی معاشرہ قبول نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے اداروں پہ حملے کریں, آپ اپنے ملک میں انتشار پھیلائیں. ہم تعمیری سیاست کرنے نکلے تھے, ہم نیشن بلڈنگ کے لیے نکلے تھے, ہم نیشن کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے, صرف اپنی ہوس اقتدار. جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو اپنے نفس کے غلام ہو وہ قوم کو کیا آزادی دیں گے؟ جو اقتدار کے خاطر سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے, وہ قوم کو کیا دیں گے؟ یہ اقتدار کی جنگ تھی, ہم نے منع کیا تھا. تو آج جو مشکلات ہیں یہ اس کی ذمہ دار یہ خود ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے, ہمیں اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, نہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں, لیکن تکلیف دہ ہے. لیکن یہ اسی طرف یہ جا رہے تھے, اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی سبق نہیں سیکھا, کہ آج بھی جس قسم کی باتیں ہم سننے میں آ رہی ہیں وہ باتیں ایک میچور پالیٹکس کی طرف نشاندہی نہیں کرتی. آپ نے سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. یاد رکھیے کہ جو ملک کمزور ہوتا ہے, اندر سے انتشار کا شکار ہوتا ہے, اس پہ پھر باہر سے دنیا آ کے قابض ہو جاتی ہے مختلف صورتوں میں. ہم نے اپنے ملک کو اندر سے مضبوط کرنا ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ, شکایتیں اپنی جگہ پہ. کیا ہم نے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا میں 8 سال فارن فنڈنگ کیس میں اکیلے کھڑے ہو کے میں نے پورے نظام کا مقابلہ نہیں کیا؟ میں نے تو الزامات نہیں لگائے, صبر کیا, برداشت کیا. ایک وقت آیا کہ سچائی سامنے آ گئی. کیا آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 دن جب یہ کارروائی دیکھی, کیا اس میں بڑے سے بڑے جھوٹ کے بت جو ہیں وہ گرتے نہیں دیکھے؟ جو بت گرے جس میں سچائی سامنے آئی, جہاں وہ بے بس تھے, جو الزامات لگاتے تھے اس کو ثابت نہیں کر سکتے تھے, اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھے, کوئی پروف نہیں کر سکتے تھے. یہ سچائی ہے. سچائی کی طاقت آتی ہے سامنے, صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, استقامت کی سیاست کرنی پڑتی ہے. اور نوجوانوں کو گمراہ نہیں کیا جاتا, نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی نہیں دی جاتی, نوجوانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے, ان کو نیشن بلڈنگ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا مقصد, یہ تھا ہماری نیشن بلڈنگ کا جو پورا کانسیپٹ تھا جس پہ ہم چلے تھے. تو یہ جو آج ان کے حالات ہیں یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. پہلے سوال کون سا جو ڈیلے کیا گیا آپ کی جانب سے, جو انٹر پارٹی الیکشن ہے, دیکھیے میں دیتا ہوں, نہیں میری رائے اس لیے, دیکھیے 23 نومبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا, اور اس وقت تک میں اس عمل کا حصہ نہیں تھا. 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پچھلے 1.5-2 سالوں سے انٹرا پارٹی کے معاملے میں پی ٹی آئی سے ساتھ چل رہے ہیں, انہوں نے وہ ہماری جو شکایت تھی وہ پوری نہیں کی, یہ انٹرا پارٹی ان کا ہم نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں اور ان کو 20 دن دیتے ہیں.
اس وقت میں اس میدان میں آیا. اس وقت میں نے 20 دن کا جب دیکھا, میں نے اس وقت بھی اپنی جو درخواست دی الیکشن کمیشن میں نے یہی کہا کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے, ایک مانیٹرز مقرر کیے جائیں اور یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس وقت بھی میں نے, اگر آپ کو یاد ہو, 1 دسمبر کو میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا. اس کے بعد 2 تاریخ کو انہوں نے جو ناٹک رچا ہے, 3 تاریخ کو میں نے ایک ویڈیو میسیج کیا فاؤنڈنگ چیئرمین کے لیے خصوصی طور پہ کہ ابھی بھی آپ خود ہی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں اور سنجیدہ کام ایفرٹ کرنے کی کوشش تو ظاہر کریں, شاید گنجائش مل جائے, شاید الیکشن کمیشن سے حمایت مل جائے. لیکن جب وہ راستہ ہی انہوں نے غلط چنا ہوا ہے کہ انہوں نے ضرور ایک غلط راستے پہ چلنا ہے اور ضد بھی کرنی ہے, تو اس راستے کے نقصانات تو ہوں گے. تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ جو تاخیر ہوئی ہے. جی فرمائیے. بابر صاحب, حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں تسلیم کیا کہ آپ بانی اراکین میں سے آپ جن میں درخواستیں دی وہ ہیں. دوسری جانب آپ کے مخالف ایسے بھی ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں عمران خان کے قریب, جو 2 سال پہلے پارٹی میں آئے اور اس سے سینئر عہدے لے لیے, چاہے وہ دیگر جماعتوں میں سے تھے. آپ عمران خان کو اور اپنے ساتھیوں کو کیسے کنونس کریں گے؟ اصل مسئلہ کنونس کرنے کا ہے کہ ہم بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن بنے یہ پارٹی, وہ کنونس کریں گے کیسے؟ دیکھیے, میں تو ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ہی چیلنج کر رہا ہوں نا. یہ تو ڈیفنکٹ ہے, یہ تو ان کے پاس تو یہ عہدے ہے ہی نہیں, اور مجھے ان کو کنونس نہیں کرنا, مجھے ہم سب کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنونس کرنا ہے کہ وہ جب ڈیموکریٹکلی ان کو اختیار دیا جائے کہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ جڑ رہے ہیں. تو اگر کسی کو مجھے کنونس کرنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. اور جہاں تک میری فاؤنڈنگ ممبرشپ کا تعلق ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. پھر سپریم کورٹ کے سامنے کرنا پڑا, پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ ممبر نہیں ہے تو پھر کوئی ثبوت لے کے آئے, یہ پھر ثبوت نہیں لا سکے. تو دیکھیے, آپ سب میڈیا سے ایک درخواست ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنی ہے. جب سچ سامنے آ ہی چکا ہے تو کم از کم اس سچ کو تو تسلیم کرنا ہے نا. کیونکہ ہم نے جو لوگ ہیں, اگر آپ نے کسی شخص کی ماضی میں اس کا جو کردار ہے اس کو دیکھیں کہ وہ آئندہ کیا کرے گا. اگر ایک شخص کا ماضی میں کردار یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, جو کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور پھر بھی آپ نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے, تو یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن ہم نے قوم کی تربیت کرنی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر پہ کوئی کبھی قبضہ کرتے ہیں. ہمیں قبضہ کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارا صرف یہی ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قبضہ گروپ سے آزاد کرنا ہے اور جو ورکروں کے بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کو بحال کرنا ہے. بہت شکریہ.